پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، 25 اور 26 مئی 2022 اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، خیبر پختونخوا سے جو قافلے اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے آ رہے تھے، اس میں کیا کچھ ہوا، لاہور میں جو ظلم اور بربریت ہوئی، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرمائے، اس حوالے سے آج ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے پروگرام میں مہمان ہوں گی۔ ان سے اس حوالے سے کچھ تفصیلات بھی جانیں گے، اور ایک سلسلہ جو چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ان کے ورکرز، ان کی لیڈرشپ، ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، کس طرح سے ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، ایک انتہائی تشویش دہ اور سنجیدہ معاملہ ہے جبری گمشدگیوں کا، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر سامنے آیا ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے جب آپ اس آرڈر کو پڑھتے ہیں کہ حکومتی ادارے اور حکومت اس معاملے پہ جو عدالتی احکامات ہیں انہیں بالکل سنجیدہ نہیں لے رہی۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے سیگمنٹ موجود ہوں گے سلمان خان نیازی، وکیل ہیں، اور جو تفصیلی فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ناظرین جب آپ یہ فیصلہ پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت، آپ کی ریاستی ادارے کتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن آج عوام پہ مظالم یہی ادارے ڈھارے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ اس حوالے سے آئی ہے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ کی۔ اس کے اہم نکات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے ذریعے متاثرین کو ناقابل تصور تکلیف اور درد پہنچتا ہے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی کی بدترین شکل ہے، کیونکہ ایسے واقعات سے آئین کی طاقت اور اتھارٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے این ایگزیکیوٹر سینس ڈیو پروسیس کا کردار ادا کر رہی ہے۔ گمشدہ افراد کے پیارے اس وقت تک ناقابل تصور کرب اور تکلیف سے گزرتے ہیں جب تک ان کے گمشدہ عزیزوں سے متعلق ان کو بتایا نہیں جاتا کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ درخواست گزاروں کے عزیز گمشدہ ہیں، جبکہ ریاست اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں اور انہیں مطمئن کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے کہ یہ گمشدگیاں جبری گمشدگیاں نہیں ہیں۔ ان درخواستوں سے متعلق ریاست نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے عدالت میں جو رویہ اپنایا وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ اس معاملے میں عوامی نمائندوں بشمول وزرائے اعظم اور ان کی کابینہ نے بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے سے انکار کیا۔ جن لوگوں کے پیارے گمشدہ ہوئے، ان کے ساتھ جس ہمدردی کی توقع کی جا رہی تھی، اس ہمدردی کا اظہار تک نہیں کیا گیا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا گمشدہ افراد کے کرب اور تکلیف کو سامنے لانے میں کلیدی کردار ہوتا ہے، مگر ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے ریاستی سطح پر ہونے والے لا قانونیت کو دانستہ طور پر نظر انداز کیا، یا پھر اس سارے معاملے کو اہم نہیں سمجھا۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں ریاست کا اہم جزو ہیں، مگر ریکارڈ میں کوئی ایسی بات سامنے نہ آئی جس سے یہ کہا جا سکے کہ اس معاملے میں پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیوں نے بھی اپنا آئینی کردار ادا کیا ہو۔ ان درخواستوں کی سماعت کے دوران ریاست کا رد عمل افسوسناک ہے۔ یہ عدالت اپنی حدود و قیود کی وجہ سے دیگر ریاستی اداروں سے متعلق اپنی رائے نہیں دے سکتی اور نہ ہی ان کیسز کی تفتیش کر سکتی ہے۔ عدالت نے ابتدائی طور پر یہ معاملہ عام شہریوں کے تحفظ کے ذمہ دار اداروں کو بھجوایا، مگر ان کا رد عمل نہ صرف افسوسناک تھا بلکہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے بھی خلاف تھا۔ اس عدالت نے متعلقہ ریاستی اداروں کو اس معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع دیا، مگر بدترین ریاستی لا قانونیت اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کو محض رسمی کارروائی کے طور پر ڈیل کیا گیا۔ ان درخواستوں کی سماعت کے دوران بھی عدالت کو ملک کے کئی حصوں میں ہونے والی جبری گمشدگیوں سے متعلق شکایات موصول ہوئیں۔ درخواست گزار عوامی عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے در بدر بھٹکتے رہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں اور ایسا کوئی عمل نہ کریں جس کی آئین پاکستان میں اجازت نہیں دی گئی۔ یہ درخواستیں تو ملک میں جبری طور پر گمشدہ ہونے والے ہزاروں افراد کے کیسز اور اس سلسلے میں ہونے والے مظاہروں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ گمشدہ افراد کے غمزدہ عزیز اس لیے مظاہرے اور احتجاج کرتے رہے کہ ان کو اپنے پیاروں سے متعلق بتایا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گمشدہ افراد کے عزیزوں کو اس لیے بھی احتجاج کرنا پڑا کہ کوئی ان کی بات سنے۔ 25 نومبر 2021 کو اس عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی
کہ لاپتہ صحافی مدثر محمود کی والدہ اور بیٹے کی اس وقت کے وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ 29 نومبر 2021 کو اس عدالت کو بتایا گیا کہ اس ملاقات کے لیے سمری وفاقی کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ 12 دسمبر 2021 کو اس عدالت کی جانب سے اس وقت کی وزیر انسانی حقوق کو یہ ہدایت کی گئی کہ لاپتہ افراد کے والدین اور بچوں کی اگلی سماعت سے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ عدالت نے یہ ہدایت بھی جاری کی کہ یہ معاملہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے اور وہ اپنے ماتحت اداروں کو لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کرنے کا کہیں یا ان کے موجودہ سٹیٹس سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر ماتحت ادارے اور عوامی عہدیدار ایسا کرنے میں ناکام ہو جائیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے۔ عدالت نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ اگر اگلی سماعت تک لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا یا ان کے موجودہ سٹیٹس سے متعلق آگاہ نہیں کیا جاتا تو پھر اٹارنی جنرل عدالت کی معاونت کریں، تو پھر وزیر اعظم اور کابینہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر کیا کارروائی کی جائے۔ 13 دسمبر 2021 کو اس عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ لاپتہ مدثر محمود کی والدہ اور بیٹے کی اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات شیڈیول کی گئی ہے اور متعلقہ اتھارٹیز کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود ریکارڈ میں ایسا کچھ سامنے نہیں آیا کہ وفاقی کابینہ نے اس حوالے سے کچھ کیا۔ 22 اپریل 2022 کو اس عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو یہ حکم دیا کہ مدثر محمود کی والدہ سے ملاقات کروائی جائے کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس مدثر محمود کی مبینہ جبری گمشدگی سے متعلق دستاویزی مواد موجود ہے۔ اس کے بعد عدالت کو بتایا گیا کہ سیکرٹری داخلہ نے مدثر محمود کی والدہ کے ساتھ ملاقات کی، مگر اس ملاقات میں سیکرٹری داخلہ نے مدثر محمود کی غمزدہ والدہ کو یہ کہا کہ وزارت دفاع کی جانب سے اس معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ یہ ایک خوفناک رد عمل تھا اور اس سے ظاہر ہوا کہ آئینی ذمہ داری نبھانے میں غفلت برتی گئی۔ 17 مئی 2022 کو جب ان درخواستوں کی سماعت ہوئی تو عدالت یہ توقع کر رہی تھی کہ نئی حکومت کا رویہ مختلف اور آئینی ذمہ داریوں کے عین مطابق ہوگا۔ عدالت یہ توقع بھی کر رہی تھی کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نہ صرف مؤثر اقدامات کیے جائیں گے بلکہ اس تاثر کو بھی ختم کیا جائے گا کہ ریاست جبری گمشدگیوں کی پالیسی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہی پچھلی حکومت اور نہ ہی موجودہ حکومت عدالت کو اس بارے میں مطمئن کر سکی کہ جبری گمشدگیوں کو ریاست بطور پالیسی استعمال نہیں کر رہی۔ دوران سماعت یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کا رویہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے متصادم بھی۔ اس سب کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جبری گمشدگیوں کو ریاست کی جانب سے ایک پالیسی کے طور پر استعمال کیا گیا اور یہ تاثر اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اس سب کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو کہ آئین کو منسوخ کر کے طاقت میں آئے اور ایک دہائی تک بطور چیف ایگزیکٹو حکمرانی کی، انہوں نے بھی اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں تسلیم کیا کہ ریاست نے جبری گمشدگیوں کو بطور پالیسی استعمال کیا۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت ریاست کی ذمہ داری محض ایک شخص تک محدود نہیں ہے بلکہ ریاست پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ صرف پاکستانی ہی نہیں، آئین پاکستان غیر ملکیوں کو بھی تحفظ اور جان کی حفاظت کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جبری گمشدگیوں کا سلسلہ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں ملوث افراد کو آج تک کوئی سزا نہیں ہو سکی۔ بادی النظر میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ کمیشن نہ صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ متاثرین کے دکھ اور تکلیف کو بڑھانے والا فورم بھی بن چکا ہے۔ اس کمیشن کا کردار ایک بیوروکریٹک پوسٹ آفس جیسا ہی رہ گیا ہے۔ یہ بھی انتہائی خطرناک بات ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس معاملے کا نہ ہی ریکارڈ محفوظ کیا گیا اور نہ ہی اس سے قبل جسٹس ریٹائرڈ کمال منصور عالم کی سربراہی میں بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ کو محفوظ کیا گیا۔ لاپتہ افراد سے متعلق فیڈرل ٹاسک فورس کی رپورٹ اور تجاویز کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا۔ یہ عدالت مائرہ ساجد بنام اسٹیشن ہاؤسنگ آفیسر کیس میں بھی جبری گمشدگیوں کو انتہائی ظالمانہ اور غیر انسانی اقدام قرار دے چکی ہے اور اسے انسانیت کے خلاف ایک جرم سمجھتی ہے۔ جبری گمشدگی ایک ناقابل برداشت عمل ہے
اور اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ریاست نے جبری گمشدگیوں کو اپنی ایک غیر اعلانیہ پالیسی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی پر مبنی اس جرم میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور افواج پاکستان کے ملوث ہونے کا تاثر ملنا بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور عوامی مفاد کے خلاف ہے۔ افواج پاکستان نے اس ملک کی سلامتی اور سالمیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ افواج پاکستان کی عزت کرنا ہر شہری کے لیے لازم ہے، کیونکہ بصورت دیگر عوام اور ملک کی سلامتی اور سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ افواج پاکستان کا ایسے اقدامات میں ملوث ہونا یا ان کے ملوث ہونے کا تاثر پیدا ہونا بنیادی انسانی حقوق اور شہریوں کی آزادی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے یقینی طور پر ملک کی سلامتی اور سالمیت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ آئین پاکستان ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور آئین میں سویلین بالادستی اور کنٹرول کو قائم کرنے کا فریم ورک موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور قسم کی گورننس کی آئین کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے غیر آئینی اقدامات میں شامل افراد کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 245(1) میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج کے کنٹرول اور نگرانی کا مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلح افواج اپنے طور پر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی اور نہ ہی وفاقی حکومت انہیں ایسا کوئی غیر آئینی کام کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی نہ ہونے دیں۔ مسلح افواج کی جانب سے کسی قسم کی تخریبی کارروائی یا غفلت کی ذمہ داری وفاقی کابینہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ریاست کی تعریف آئین کے آرٹیکل 7 میں موجود ہے۔ آئین کی اس شق کے تحت مسلح افواج ریاست کا ایک ماتحت ادارہ ہے۔ صدر پاکستان اور تمام صوبائی گورنرز کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی کے بنیادی اصولوں اور بنیادی حقوق کے نفاذ کی رپورٹ تیار کریں اور اسے اسمبلیوں میں جمع بھی کروائیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے صدر پاکستان اور تمام گورنرز نے آج تک کوئی رپورٹ تیار نہیں کی۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ وزیر اعظم یا کسی وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں نہیں آیا یا انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آئین میں وہی جواب دہ ہیں۔ ریاستی اداروں کی جانب سے شہریوں کے اغوا کرنے کی کوئی بھی تعویل قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ عدالت اٹارنی جنرل کو آخری موقع دیتی ہے کہ وہ ان درخواستوں پر اپنے دلائل مکمل کریں۔ عدالت وفاقی حکومت کو یہ حکم دیتی ہے کہ اگلی سماعت پر لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے یا پھر عدالت کو مطمئن کیا جائے کہ ریاست ابھی تک لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے میں کیوں ناکام ہے۔ عدالت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ وفاقی حکومت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے لے کر موجودہ وزیر اعظم تک تمام چیف ایگزیکٹوز کو نوٹس جاری کرے اور یہ تمام افراد عدالت میں حلف نامہ جمع کروائیں کہ جبری گمشدگیوں اور مسلح افواج کو اس سارے عمل میں شامل کرنے کے پس منظر میں آئین کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ وفاقی حکومت اس سارے معاملے پر عدالتی معاون آمنہ مسعود جنجوعہ کی تجاویز پر غور کرے۔ اگر لاپتہ افراد کو بازیاب نہیں کروایا جاتا یا ان کی بازیابی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے تو موجودہ اور سابق وزیر داخلہ عدالت میں پیش ہو کر بتائیں کہ ان درخواستوں پر فیصلہ کیوں نہ دیا جائے اور ان کی غفلت پر ان پر مثالی جرمانہ کیوں نہ عائد کیا جائے۔ اٹارنی جنرل عدالت کو اس نقطے پر بھی مطمئن کریں کہ مستقبل میں جبری گمشدگیوں کی صورت میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے خلاف کرمنل کیسز کیوں نہ رجسٹرڈ کیے جائیں۔ وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جس سے گمشدہ افراد کے عزیز عام عوام کو اپنی تکلیف اور موقف سے آگاہ کر سکیں۔ وفاقی حکومت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر لگائی گئی غیر اعلانیہ سینسرشپ کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کرے۔ کیس کی سماعت 17 جون 2022 تک ملتوی کر دی گئی۔ جی ناظرین، انتہائی اہم فیصلہ۔ سلمان علی صاحب، آپ نے یہ فیصلہ پڑھا ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں اور کیا آپ کو یہ امپریشن آ رہا ہے کہ حکومتی ادارے جن کا کام ہے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا دفاع کرنا، انہیں انشور کرنا، وہی انہیں پامال کریں تو ایسے ہی ریاست کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ارشد، یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے دیکھنے والی ہے، یہ جو جہاں پہ ریکمنڈیشنز یا آرڈرز دیا ہوا ہے کورٹ نے،
جو آرڈر نمبر 2 ہے اس کا، اس میں کورٹ نے یہ کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جو جنرل مشرف کے بعد جتنے بھی سکسیسر چیف ایگزیکٹوز آئے ہیں، دیٹ مینس دا پرائم منسٹر جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو سبورٹ کیا ہے. اب یہ بڑی اسٹرانگ لینگویج ہے، اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن مینس کہ آپ نے آرٹیکل 6 کا جو کرائم ہے ہائی ٹریزن ٹرائل وہ پرپیٹریٹ کیا ہے یا آپ نے کمٹ کیا ہے. جو آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کا ٹرائل ہوا تھا ہائی ٹریزن ٹرائل، تو اور ساتھ ہی ساتھ جج صاحب نے یہ بھی کہہ دیا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ برڈن آف پروف بھی اب سارے چیف ایگزیکٹو پہ ہوگا جتنے بھی رہے ہیں فرام جنرل مشرف ٹل میاں شہباز شریف، کہ انہوں نے پروف کرنا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا سبورٹ. سو پریما فشائے کورٹ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے بادی نظر میں کہ کانسٹیٹیوشن سبورٹ ہوا ہے اور آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز شروع کی جائیں گی ان لوگوں کے خلاف جو بھی پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹوز رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے کورٹ میں ایفیڈیوٹ دینا ہے اور انہوں نے ڈسپیل کرنا ہے برڈن آف پروف کہ یہ ہم نے کانسٹیٹیوشن سبورٹ نہیں کیا. اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب. اور میں ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے ملک میں جتنے آپ کو پتہ ہے اس وقت جس طرح کے حالات ہیں اس وقت ملک کے اندر، رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایز فار ایز دوز پیپل جو فری اسپیچ پہ بلیو کرتے ہیں، جو ڈسینٹ کرتے ہیں، ان کے لیے حالات بہت برے ہیں. اور ایسی سچویشن میں میرے خیال سے اس ملک میں اسلام آباد ہائی کورٹ اسپیشلی دا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایک میرے خیال سے ایک دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، سب کے رائٹس پروٹیکٹ کر رہے ہیں، بالکل بڑے بہادر قسم کے کریجیس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ فیصلے کر رہے ہیں. انکلوڈنگ آپ بھی اس کے بینیفیشری ہیں، اور بھی بہت جرنلسٹ ہیں، اور بھی بہت لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ اپنا فری اسپیچ ایکسپریس کر رہے تھے لیکن ان کو اسٹیٹ کی پھر بروٹیلٹی فیس کرنی پڑی، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے سب کو پروٹیکشن دی. تو یہ چیز سینچریز تک یاد رکھی جائے گی کہ ایک چیف جسٹس گزرا ہے یہاں پہ جس نے بڑی ملک کی خدمت کی ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے. اب میں بتا رہا ہوں انہوں نے کیوں کہا آرٹیکل 6 کی یہ سبورژن کیوں ہے. دیکھیں ایک سماجی معاہدہ ہے، آئین کیا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سماجی معاہدہ ہے، جب ہم نیچرل اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اس کی بیسک جو اس کی پولیٹیکل سائنس وہ یہ ہے کہ 3 رائٹس ہیں آپ کے سب سے امپورٹنٹ، لائف، لبرٹی، پراپرٹی. ریاست بنتی کس سے؟ لوگوں سے بنتی ہے، بالکل اداروں میں سے وہی بنتی کہہ رہا ہے؟ ہوں. آپ ایک سوشل کانٹریکٹ کرتے ہیں سارے میسز پبلک مل کے کہ ہم ایک آئین بنائیں گے، اس آئین کے تحت ایک ریاست بنے گی جس کو ہم باڈی پالیٹک کہتے ہیں. اس کا کام ہوگا آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، فنڈامنٹل رائٹس. اس میں سب سے امپورٹنٹ وہ رائٹ فیلئر اس میں ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ رائٹ ٹو لائف، جن جو بنیادی اکائی ہے جمہوریت کی اور جو آئین پاکستان میں ڈسکرائبڈ ہے جس سے ریاست اپنی طاقت لیتی ہے، وہی ریاست اب وہ حقوق پامال کر رہی ہے. ریاست کا فرض ہے کہ اس نے آپ کا آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، افرمیٹو ایکشن، پازیٹیو ایکشن لے کے. آرٹیکل 4 جو ہے رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دا لا، اور آرٹیکل 10 آربٹری اریسٹ کے خلاف آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، مزے کی نہیں بلکہ افسوسناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ ریاست پروٹیکٹ کرنے کے بجائے انہی رائٹس کو پازیٹیو ایکشن کے ساتھ وائلیٹ کر رہی ہے، ان کو پامال کر رہی ہے. تو یہاں پہ اسٹیٹ کا فیلئر نظر آتا ہے. جب اسٹیٹ کا فیلئر نظر آتا ہے تو وہاں پہ کانسٹیٹیوشن کولیپس آتا ہے. کانسٹیٹیوشن کولیپس آئے گا تو سوشل کانٹریکٹ جو تھا وہ آپ کا ٹوٹتا ہے. وہ ٹوٹتا ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن سبورٹ ہو رہا ہے. سبورٹ ہو رہا ہے تو آرٹیکل میڈیا کے ایک اہم کردار اور میڈیا کے حوالے سے بھی آبزرویشنز آئیں. کیا میڈیا فنڈامنٹل جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، یا کہ جو ریٹنگ اورینٹڈ پولیٹیکل گوسپ ہے اس پہ زیادہ پروگرام؟ میرے خیال سے ارشد صاحب پروپرائٹری انٹرسٹ ہیں جو میڈیا کے اندر، وہ پروفٹ بیسڈ تھنکنگ جو ہے وہ زیادہ حاوی ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو سوشل ایشوز یا سوشل ایکٹیویزم. کیونکہ پلس اور بھی بہت ایشوز ہیں میڈیا کے میرے خیال سے انفورسڈ ڈس اپیئرنس یا مسنگ پرسنز کے ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے میرے خیال سے پر بھی جلتے ہیں. اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. ریڈ لائنز ہیں، آئی ڈونٹ نو، میرے خیال سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریڈ لائنز ہیں، ہم نہیں کیا کر سکتے اس چیز کو ڈسکس. میرے خیال سے بہت سیریس پرابلم ہے اور یہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے یا تو پرائم منسٹر کو یا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو یہ آرڈر بل کے پاس کرنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 1789 میں فرانس میں کنگ لوئی the 16 تھا، وہ کہتا تھا آئی ایم دا لا، آئی ایم دا اسٹیٹ. اور وہاں پہ جتنے آئی ایم دا کنگ، میں بادشاہ ہوں، میں ہی ریاست ہوں اور میں ہی قانون ہوں. پھر تو یہ مائنڈ سیٹ آج بھی ایگزسٹ کر رہا ہے پاکستان میں. بالکل ابھی ہے. فرینچ ریولوشن آیا تو انہوں نے سب سے پہلا قانون کیا بنایا کہ ہم مسنگ پرسن یا انفورس ڈس اپیئرنس کو ختم کریں گے اپنی سوسائٹی میں. پھر یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے جو ہم نے سائن کیا 2006 میں کہ انفورس ڈس اپیئرنس از اے کرائم کمیٹڈ بائی دا اسٹیٹ.
تو ابھی بھی یہاں پہ یہی مائنڈ سیٹ ہے. فری تھنکرز, سوشل ایکٹیویٹیز, جس بندے نے کرٹیسائز کرنا ہے اسٹیٹ کی بروٹیلٹیز کو, اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے اور اس کی زبان بھی خطرے میں ہے. اور میرے خیال سے میں پھر وہی بات کروں گا, اطہر من اللہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہی چیز میرے خیال سے ہمیں اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, جوڈیشری کو پھر انٹروین کرنا. اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن آپ کیسے ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, کورٹ کے پاس تو بالکل کمپلیٹ پاور ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کرا سکتی ہے. اگر وہ آئیں گے, یہ پیش ہوں گے, انٹیریئر منسٹرز کو بھی بلایا ساروں کو. اور مین امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ انہوں نے پیرا 2 میں جو کہا ہے کہ سارے چیف ایگزیکٹوز آئیں, اور وہ اگر نہیں یہ ڈسپیل کر سکتے تو آرٹیکل 6 کی پھر آپ کے سامنے ایک پورا ٹرائل ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ کاروائی ہوگی. اور اسٹیٹ کا فیلئر ہے. دیکھیں, ایک انسان کی جان جاتی ہے, اور اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے, انہوں نے جنرل مشرف کی بک ہے لائن آف فائر, اس کا ذکر کیا ہے کہ مشرف صاحب نے یہ خود ایڈمٹ کیا تھا, اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کی خفیہ پالیسی ہے جس کے تحت گوانتانامو فائلز میں بھی بہت سارے کیسز ہیں جو جبری گمشدگیاں یہاں سے ہوئیں, اور پھر ڈالرز لے کے ہم نے بندے وہاں پہ بھیجے, اور جو پیمنٹس ڈالرز کے عوض آئی تھی پاکستان میں, وہ ڈالرز جیب میں گئے, کہاں گئے, اس کا حساب آج تک نہیں ہوا, جو عمران خان بھی بار بار سوال اٹھاتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے. 25 اور 26 کو ایک پیسفل پروٹیسٹ کے رائٹس کس طرح سے وائلیٹ کیے گئے, ایک دفعہ پھر ہم نے حکومتی بربریت دیکھی. اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ سلمان نیازی بھی ہوں گے, ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہوں گی, اور اس پہ بات کریں گے جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور کیا ہوا 25 اور 26 تاریخ کو. ویلکم بیک ناظرین. 2014 میں ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا, اور وہاں پہ ایک کریکٹر ہمیں ایک نظر آیا, گلو بٹ. 2022 میں ہمیں اسی طرح کے کریکٹرز دوبارہ نظر آئے جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, اور گاڑیوں پہ ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی اپنائی گئی جو گلو بٹ نے گاڑیوں پہ ڈنڈے لے کے ان کی ونڈ سکرین توڑی, شیشے توڑے لوگوں کے. جس طرح سے ہم نے 2022 خاص طور پہ 25 اور 26 کو دیکھا, سول کپڑوں میں پولیس کے ساتھ یہ لوگ لوگوں کو گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے تھے. ہمارے ساتھ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی گاڑی پہ باقاعدہ حملہ ہوا, شیشے ٹوٹ گئے, بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود آپ مسکرا رہی تھیں, اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنی ہمت کیسے آتی ہے؟ ارشد صاحب, پہلے تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ صحیح بات میں آپ کو بتاؤں تو اس 72 سال کے, میری عمر تقریباً 72 سال ہے, I'll be 72 in September, اور 16 سال کی عمر سے میں پروٹیسٹ کر رہی ہوں. میں نے زندگی میں اتنا وحشیوں والا سلوک اور جس طریقے سے پولیس گردی ہوئی میں نے شاید اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ایکسپیرینس کیا. یہ تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہمیں مارنی پڑ رہی, پہلی دفعہ. بیسیکلی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر وہاں میڈیا نہ ہوتا اور میڈیا نے ہمیں پروٹیکٹ کیا, اگر نہ ہوتا تو شاید وہ جو ماڈل ٹاؤن والا سانحہ وہ دوبارہ وہاں دہرایا جاتا. اس طرح کے حالات لگ رہے تھے. اینڈ آئی واز ایبسولوٹلی شاک, کیونکہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے یہ کہ ہم پچھلے 3 گھنٹے سے ہمارے پہ شیلنگ ہو رہی تھی, 3 گھنٹے سے ہمارے بچوں کو گھسیٹ کے گاڑیوں میں لے کے جا رہے تھے, اور ان کو تو میں بڑی ڈیسپریشن, کیونکہ اس سے انہوں نے کیا کیا, میرا ڈرائیور بھی گھسیٹ کے اتار دیا, پھر میں, میری بیٹی اور میری بہن رہ کے گاڑی کے اندر, پھر انہوں نے مجھے گھسیٹنے کی کوشش کی, وہ ڈشروں نے, وہ جو پولیس والے تھے, جو ویدر دے وہ پولیس والے اور ناٹ, اور ہم نے زبردستی جب گاڑی کا دروازہ بند کر لیا تو میں نے اپنی ڈیسپریشن میں سوچا کہ کب تک برداشت کروں. میں نے کہا میں آگے جا کے اگر اس وہ جو پولیس کی لائن بنی ہوئی ہے اور اوپر سے وہ شیل پھینک رہے, وہاں کوئی تو سینئر بندہ کھڑا ہوگا, میں جا کے بات ہی کر لوں کہ یہ ہم نہ ہتھے ہیں, عورتیں ہیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو. آپ یقین جانیے آئی وازنٹ اینٹیسپیٹنگ اور ایکسپیکٹنگ اٹ ایٹ آل کہ جب میں آگے گئی اور انہوں نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے اور شیشے, مطلب اٹ واز ہاریفائنگ. However, I understood at that moment in time کہ یہ تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, یہ تو میرا خیال ہے ان کا بس چلے تو سب کو قتل ہی کر دے. تو اس وقت میں نے گاڑی رش کر کے آگے نکال دی, اور میں پھر آگے, کیونکہ میڈیا بہت سارا کھڑا ہوا تھا, تو وہ جو اپنا آن سلاٹ تھا انہوں نے روک دیا نیچرلی, بیکاز رش کر کے آگے میں نکل گئی. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اٹ واز ایکچولی ہاریفائنگ. جو لفظ استعمال میں جو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہوں. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے حالات
ہم تو آپ کو پتا ہے آزاد پاکستان میں اپنی طرف سے تو پیدا ہوئے تھے اور ہم ہمیشہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں، لیکن پاکستان کے حالات جو انہوں نے کر ڈالے اس کے جہاں تک مسکراہٹ کا تعلق ہے، میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مقصد دیا ہوا ہوتا ہے زندگی کے اندر، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر تک مجھے کوئی نہ کوئی مقصد دیا ہو۔ میرا وہاں سے چھٹ کے باہر نکلنا اور پھر آگے سے آپ کے میڈیا والوں کا مجھے ویلکم کرنا اور اپریشیٹ کرنا، تو میں نے مسکرانا ہی تھا، کیونکہ میرے ورکرز جو اس علاقے کو، میں اسی علاقے سے الیکشن لڑتی ہوں، وہ اتنے چارج ہو گئے دیکھ کے کہ بھائی آئی ہیو مینیج ٹو ڈیفائی دیم، مطلب وہ پولیس کو میں ڈیفائی کر کے نکلی ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کا جذبہ کتنا زیادہ ہو گیا تھا، تو میں مسکراتی نہیں تو کیا کرتی۔ آپ نے اس حوالے سے کوئی کارروائی کے لیے اپلیکیشن دی پولیس کو کہ جناب یہ گلو برڈ اسٹریٹجی 2014 والی دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، کوئی ایف آئی آر رجسٹر کروائی آپ نے بطور شہری؟ جی میں نے آج بطور شہری آج درج کروانے کی کوشش کی، میرے وکیلوں نے شفیق آباد تھانے کے اندر، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوپہر میں نے پریس کانفرنس کے دورانیہ میں وہ دکھا دی کہ یہ میں نے شکایت جو تھی درج کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ساری اکارڈنگ ٹو ایویڈنس، ریکارڈڈ ایویڈنس ہے، کس طرح مجھے گاڑی میں سے گھسیٹنے کی کوشش باہر کر رہے تھے۔ لیڈی پولیس نہیں تھی، میل پولیس تھی، میل پولیس تھی، یا میل جو بھی وہ کہتے ہیں سیویز میں تھے، اور مجھے گھسیٹنے کی کوشش جب کر رہے تھے یا میری گاڑی میں سے جب چابی کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے نمبر 1 دیٹ واز اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، آپ عورتوں کو ہاتھ نہیں اس طرح لگا سکتے جس طرح وہ کر رہے تھے اور کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے میری گاڑی جو ہے وہ بالکل برباد کر دی، توڑ دی، اور صرف میری گاڑی برباد نہیں کی، یہ میں بتا دوں آپ کو، میں وہاں سے واپس جس اڈے پہ ایک اور میں نے اپنی بیک اپ گاڑی کھڑی کی تھی اس کی انہوں نے آ کے ونڈ سکرین توڑی، اس کے علاوہ وہاں جو 4 گاڑیاں کھڑی تھی سب کی ونڈ سکرین توڑی انہوں نے۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ بجائے یہ کہ جو بندے رائڈ کر رہے ہیں وہ کسی کی گاڑی، پرائیویٹ بندے کی گاڑی توڑے، پولیس والے وہ بالکل ٹھیک، یعنی کہ 2014 میں جس طرح گاڑیاں توڑی گئیں اگلا پلان ان کا 2014 ماڈل ٹاؤن والی تھا۔ آپ یقین جانیے بالکل اچھا ڈاکٹر صاحبہ، شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں نہ کوئی دیوار پھلانگی گئی، نہ کوئی مڈ نائٹ ریڈز ہوئے، نہ کوئی تشدد ہوا، اور اس وقت ملزم وزیر اعظم یہ بیان دے رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو آج کل سب کی بینائی پہ شک پڑنا شروع ہو گیا ہے، شہباز شریف کی بینائی کی بھی شک پڑنا اور وہ مریم نواز کی بھی بینائی پہ شک پڑنا، اور کچھ مجھے حیرانی ہوئی کہ آن دا فلور آف دی ہاؤس، آپ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے، گناہ کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز یو کانٹ لائی آن دیٹ فلور، کھڑے ہو کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے وہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولا، ایویڈنس ہے۔ کل سینٹ کی کمیٹی جو ہے اس کے اندر انہوں نے ساری پریزنٹیشن مانگی، ہم انشاءاللہ دیں گے ان کو ساری پریزنٹیشن۔ اس نے کھڑے ہو کے جھوٹ بولا، اور میں آپ کو بتاؤں ایک گھر نہیں، میں تو پھر بڑی خوش نصیب تھی کہ سارے لوگوں نے مجھے پروٹیکٹ بھی کیا اور میڈیا بھی میرے ساتھ تھا۔ ان گھروں کا پوچھئے جہاں رات کی اندھیری رات میں جا کے، ابھی جو وہ لڑکا ہمارا فیصل جو بیچارہ شہید ہوا، اس کی بیوی از اے اسکول ٹیچر، میں ان کے گھر جب جنازے پہ گئی تو وہ رو رو کے مجھے یہ کہے کہ میڈم ہمیں پولیس کی ڈر کے مارے میں نے اپنے میاں کو کہا تھا آپ گھر نہ آئیے، تو میں تو گھر پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے دروازہ توڑا، مجھے جان وہاں سے اٹھایا، میری 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، کوئی فیمیل پولیس نہیں تھی ساتھ، کوئی فیمیل پولیس نہیں تھی، انہوں نے آ کے زیادتی کہ ایک عورت کو ہراساں کیا، وہ رو رو کے مجھے کہے کہ آپ یہ بتائیں تو میرا میاں چلا گیا ہے، ان بچیوں کو میں ان ظالموں سے کیسے پروٹیکٹ کروں گی۔ پھر انہوں نے آپ کو پتا ہے ہماری ایم پی اے راشدہ ان کے گھر گئی، وہ بیچاری مجھ سے بھی عمر میں بڑی ہے، ان کے گھر کو دروازے کو توڑا، اندر گھسے ہیں، اور پھر انہوں نے وہاں ان کو گھسیٹ کے باہر لے کے آئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، آپ کو مارا بھی تھا پولیس نے، اور یہ سول کپڑوں میں گلو برڈ تھے ان کے، اور آپ کو گرفتار بھی کیا؟ نہیں، مجھے مارنے کی تو میرا خیال ہے وہ کھینچ رہے تھے میرے بازو کو اور ہاتھ کو، مارتے تو میرا خیال ہے شاید اس وقت تک تو میں بھی ان کو چپیڑ، اگر میرے ہاتھ چلتے تو چپیڑ بھی مار دینی تھی، لیکن مارا نہیں، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے گھسیٹنے کی باہر کوشش کی، اینڈ دیٹ از واٹ ریئلی پرٹربڈ می۔
ऑन द अदर हैंड जिस दिन मैं हमाद के घर खड़ी हुई थी, आपको पता है उससे 2 दिन पहले, तो तब तो मैंने आंखों देखा हाल आपको बताऊं कि वो चादर और चारदीवारी तो आप भूल ही जाइए। पुलिस ने बाकायदा सीढ़ियां लगा के वो टापने की कोशिश कर रहे थे। एक दफा तो वो सीढ़ी, मैं क्योंकि बाहर निकली, मैंने कहा मैं बतौर खातून शायद कोई पुलिस लिहाज कर लेगी, मैंने बाकियों को कहा कि तुम चले जाओ, लेट मी टॉक टू देम। भाई बंदा तो यही एक्सपेक्ट करता है ना कि मैं बात करूं, शायद मेरी कोई बात सुन ले। तो वो आगे से उन लोगों ने टाप के अंदर, मैंने उस वक्त रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी और मैंने आई गॉट कनेक्टेड माई सेल्फ विद जीशान, अपना जियो वाला जो है, उसको मैंने कहा जीशान देखो ये सारे इस तरह टाप के आ रहे हैं और ये हमें धमकियां दे रहे हैं। तो उसने कहा आप उधर ही रहिएगा, मैं आ रहा हूँ। तो इतनी देर में दुनिया टीवी वालों ने भी, उनसे भी कांटेक्ट हुआ, उन्होंने भी कहा हम भेज रहे हैं आपको। वो थोड़ी देर वो जो धींगा मुश्ती वो कर रहे थे, उनके मुलाजिम जो थे, जो सिक्योरिटी थी आबाद की, वो उनके सीढ़ी को बाहर फेंक रही थी, पर वो करते कराते बाय द टाइम दे केम इन, तब तक कम से कम मीडिया को पता चलना शुरू हो गया। और उसके बाद जब वो अंदर आए तो उन्होंने मुझे कहा कोई फीमेल पुलिस फिर नहीं थी, ये भी मैं बता दूं, आप किसी के घर तोड़ के अंदर घुस रहे हैं, वहां औरतें और सामने मैं खड़ी हुई थी। तो मुझे वो वाली कहने लगे कि चलिए जी आप चले। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल हाथ मत लगाना मुझे, तुमने अगर हाथ लगाया। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप मिसाल हैं बहादुर खवातीन और बहुत से बहादुर MNA MPA लाहौर के जो कि शायद नज़र नहीं आए, और आपने बड़ी जवान मर्दी के साथ बतौर आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान अगर आपको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सेहत दे और लंबी उम्र दे। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे। और ये गुल्लू भट्ट का सिलसिला वकला के साथ भी हुआ, कैसे, एक वक्फे के बाद आपको बताते हैं। सब नहीं पप्पू को मामू बना, सस्ते पेंट से चूना लगाए। फिर पप्पू ने दिमाग लड़ाया, हैप्पी लैकी वेबसाइट से एक क्लिक पर हुई हर मुश्किल आसान, घर चलकर आ गया शेड कार्ड, कलर स्कीमिंग और। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ राना ज़ाना ज़मीर अहमद JDU इलेक्टेड मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना ज़मीर साहब में ज्वाइन करने के लिए। उस दिन आपके गाड़ी भी तोड़ दी गई, आप पे भी तशद्दुद किया गया, और क्या आपने कोई इसका केस रजिस्टर करवाया है? जी बहुत शुक्रिया भाईजान। मैं उस दिन, मैं पहले आपको थोड़ा सा वाक़या बता दूं कि मैं उधर तकरीबन 1000 बंदा वहाँ से फिरोजपुर रोड से लेके आ रहा था और बिल्कुल हम पुरअमन आ रहे थे। तो जगह जगह पे पुलिस ने नाके लगाए हुए थे। मेरे साथ तकरीबन 100 वकील भी शामिल था और प्राइवेट लोग भी थे जो पुरअमन एहतजाज के लिए वहाँ पे जा रहे थे। तो वाने अदल तक पहुँचते पहुँचते वहाँ पे SP सफ्तर काज़मी खड़ा हुआ था। उसने ये कहा कि जी आप वकील लोग जा सकते हैं, हमारे मुज़ाकरात वकला से हो गए, प्राइवेट लोगों को हम नहीं जाने दे रहे। तो जब हम वहाँ पे दाता साहब को क्रॉस किया है, वहाँ पे गए हैं, तो आगे से पुलिस शेलिंग कर रही थी, पथराव कर रही थी। तो मेरा एसोसिएट था, एडवोकेट था, वो भी, मैंने उससे कहा कि आप गाड़ी पीछे ले लो। हमने कोई रेजिस्ट नहीं किया, गाड़ी जब पीछे ली है। ये विजुअल देखें, आपकी गाड़ी भी तोड़ी जा रही है, आपको डंडे भी मारे जा रहे हैं। ये वाकया किस जगह हुआ? ये दाता साहब दरबार क्रॉस करके जहाँ पे पीर मक्की का दरबार है, यहाँ पे ये वाकया हुआ है। तो उस दौरान आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमने कोई रेजिस्ट नहीं किया, कोई इस तरह की आगे से फिजिकल वायलेंस नहीं की। तो सिर्फ उनको पूछ रहे हैं कि भाईजान आपने गाड़ी को डंडा क्यों मारा है, और उन्होंने आगे इस सादा कपड़ों में लोग मार रहे थे आपको, जैसे गुल्लू भट्ट ने 2014 में गाड़ियां तोड़ी, इसी तरह गुल्लू भट्ट शामिल थे पुलिस के साथ। बेसिकली वो बंदा भी आइडेंटिफाई हो गया है। ये 2014 से एक स्टेप आगे चले गए हैं। अब इन्होंने ये किया है कि ये पंजाब पुलिस जो है इन शरीफ बरादरान की इतनी वो मती हो चुकी है कि अब गुल्लू भट्ट भी इन्होंने पंजाब पुलिस में से ही भर्ती कर ली है। वो बंदा जो प्राइवेट कपड़ों में आपको नजर आ रहा था, वो थाना नश्तर कॉलोनी का एक हेड कांस्टेबल है, और SHO वहाँ पे असद अब्बास है, उसका कार खास है। तो ये तो FIR करवा दी आपने इस इशू की? नहीं की है। इस इशू के बाबत हमने थाना बाटी गेट में एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और इस सिलसिले में आज हमने पिटीशन फाइल की है इधर सेशन कोर्ट में, मियां मुदस्सर बोदला साहब की कोर्ट में। तो बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। मैं जरा सलमान न्याजी साहब से पूछूं, वकला की FIR नहीं हो रही, उमर अयूब साहब को मारा गया, उनकी FIR नहीं हो रही,
یاسمین راشد صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی, انہوں نے ایف آئی آر کی اپلیکیشن دی, ان کی ایف آئی آر نہیں, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, پیسفل پروٹیسٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. جی پہلے تو میں بتا دوں آرٹیکل 16 ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کا آپ کو حق دیتا ہے, اور اس کو صرف قانونی طریقے سے ہی آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے ارشد صاحب, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ اسٹیٹ کی منافقت ہے یا ہائپوکریسی ہے کہ یہاں پہ ویژولز ہیں سامنے کہ ان کو مارا گیا, ان کو پیٹا گیا, ان کی گاڑی توڑی گئی ہے, کرمنل ڈیمیج ہوا ہے, اور ان کی درخواست جو انہوں نے لی ہے اور اس پہ کوئی کارروائی پولیس نے کی, حالانکہ ایس ایچ او از ڈیوٹی باؤنڈ انڈر 154 پی پی سی کے اس نے ایف آئی آر ممبر ہے پنجاب بار کونسل. ہاں جی, الیکٹڈ ممبر ہے پنجاب بار کونسل کے, ان کی اپنی رسپیکٹ ہے, ایک اسٹیٹس ہے, اس کا خیال نہیں کیا گیا. اور سب سے بڑی بات ارشد صاحب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, یہاں پہ انہوں نے 20 وکلا نے درخواست دی ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی, نہیں ان کو کورٹ جانا پڑا ہے. اور ادھر پاکستان میں ایک ٹام ڈک اینڈ ہیری جاتا ہے حیدرآباد میں, آپ کے خلاف درخواست دیتا ہے, ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, اس کو کچھ دیکھا نہیں جاتا, اور ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, عمران خان کے خلاف کٹ کچھ جاتی ہے. اسی قسم کا کاروبار ہے ریاست پاکستان کا. سلمان نیازی صاحب, رانا ضمیر احمد جیٹ صاحب, سب کا پروگرام میں شرکت کے شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.